آج کے دور میں گھر کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں. ٹیلی ویژن بھی اب بہت پیچھے رہ گیا ہے، موویز بھی پیچھے رہ گئی ہیں. انٹرنیٹ کے فتنے سے جو کچھ سامنے آ رہا ہے اور جس طرح پورنوگرافی اور فحاشی اور بے حیائی اور ہر قسم کی تصویروں سے اور ہر قسم کی اریاں چیزوں سے ہماری ینگ نسل کو ایکسپوز کیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اور خصوصاً اس وقت جب بچیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے، شادی میں تاخیر ہو جاتی ہے اور جوانی کی عمر ڈھلنے لگتی ہے، تو ان کے لیے آزمائش اور بھی بڑھ جاتی ہے. ہم جب کچھ دیکھتے ہیں غلط، چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ ہو یا کمپیوٹر کی اسکرین پہ یا فیس بک پہ یا کہیں پر بھی کسی بھی بری ویب سائٹ پہ، اماں ابا سو رہے ہیں، بہن بھائی بھی سو رہے ہیں، ہم اکیلے ہیں. ہمارے موبائل پہ ہے سب کچھ، ہم دیکھ رہے ہیں. کون دیکھتا ہے اس وقت؟ ہمیں کون دیکھ رہا ہے اس وقت؟ اللہ تعالیٰ. اگر حیا ہوگا، ایمان ہوگا تو فوراً انسان ڈر جائے گا. انسان سوچے گا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ اس نے اپنے دل کو کیسا کباڑ خانہ بنا رکھا ہے، اس کی نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں. میوزک سنتے وقت کیا خیال آئے گا؟ کسی کو نہیں پتا ہم کیا سن رہے ہیں. ہو سکتا ہے اماں کو دھوکہ دے رہے ہوں کہ ہم تلاوت سن رہے ہیں، لیکن ایک بٹن بدلنے کی دیر ہوتی ہے نا اسی گیجٹ سے، ادھر سے ادھر، اوپر سے نیچے کسی اور چیز پہ کلک کر دے. کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں دیکھتا. اور اب تو اتنے چھوٹے چھوٹے وہ کانوں میں ڈالنے والے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی چھپا کے سب کچھ سن سکتے ہیں. کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں جانتا. کون دیکھتا ہے، کون سنتا ہے، کون جانتا ہے؟ کون ہے السمیع العلیم؟ کون؟ اللہ. تو جب تک اس سے حیا نہ کریں گے، جب تک اس سے نہیں ڈریں گے، جب تک اس سے نہیں شرمائیں گے کہ وہ کیا کہے گا کہ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچے گا، مجھے تو اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، اس نے میرا حساب لینا ہے، اس نے مجھ سے پوچھنا ہے. میں بھلا کسی نان محرم سے چھپ کے کہاں سے باتیں کر سکتی ہوں؟ میں گندی گندی باتیں نہیں کر سکتی، میں اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکال سکتی، میں کسی لڑکے سے دوستی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. صرف لباس اور صرف ایک خاص سٹائل بنا لینے سے بھی بات نہیں بنتی جب تک دل کے اندر حیا نہیں. یہ تو حیا کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک آؤٹر گارمنٹ ہے، لیکن اصل چیز پھر کیا ہے کہ دل کے اندر حیا ہو، آنکھوں میں حیا ہو. کیونکہ جب تک اندر حیا نہیں، دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، تقویٰ نہیں ہوگا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات عورتیں پوری کی پوری ڈھکی ہوتی ہیں، اس کے باوجود غلط کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ دوسروں کے نوٹس میں بھی آ رہا ہوتا ہے. برقع پہن کے حجاب کے اندر بھی وہ مردوں سے اس طرح چہک چہک کے باتیں کرتی ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں. ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، جن میں سے ایک شاخ حیا ہے. حدیث کے مطابق حیا جب دل سے نکل جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. اگر حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا بھی ہوگا. لیکن اگر حیا رخصت ہو گیا تو ایمان بھی رخصت ہو گیا. اور حیا سارے نیک اعمال کی بنیاد میں ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر حیا نہیں رہتا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہیں تو پھر جو چاہو کرو.